بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى الشفاعة لكل هول من الأحوال مقتهم يا محمد توجبك على ربك في حاجة هذه لتكسل فشفوا فيه اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتكسلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أكثر غايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. حضرت کے فضائل صبر پہلا باب فضائل صبر شکر کا چل رہا ہے. حضرت اس دنیا اور دنیا کے حالات اور اس کے اندر جو مہمات اور اس کے اوپر جو استقامت سے جو لوگ لگے رہتے ہیں، اسباب سے بھی جڑے رہتے ہیں، دعا میں بھی انہماک رکھتے ہیں، دونوں کو ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں. میرے حضرت نے ہمیں جو سب سے آخری اپنی قلم سے ایک شعر لکھا تھا فارسی کا، برکف جامع شریعت در کف سندان عشق، ہر ہوس ناکے نداتن جام و سندان باختن. یہ اللہ پاک نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے اور مومن کو یہی حکم ہے کہ دو اپوزٹ پول کو تھامے اور استقامت سے تھامے، ڈگمگائے نہیں. تو یہ دنیا آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے. اسباب جتنے میسر ہوں انہیں پورے استعمال کریں اور دعا میں لگا رہے جو صحابہ کی شان تھی، رہبان باللیل و فرسان بالنہار، کہ وہ دن کو تو وہ ساری تدابیر کرتے تھے اپنے مہمات کی، اور رات کو تہجد میں اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ان سارے اغراض اور حاجات اور مہمات کی کامیابی کی دعائیں کر کے نکلتے تھے. تو کامیابی ان کی قدم چومتی تھی. ہم لوگوں میں افراط و تفریط ہو گئی ہے. یا تو اسباب میں اتنے منہمک ہو گئے ہیں کہ خالق کے اسباب سے بالکل غافل ہو گئے، اور ایک طبقہ ہے کہ اس نے اسباب کو چھوڑ دیے ہے اور رہبانیت کی طرف مائل ہو گئے ہیں. تو ان ساری چیزوں کے حضرت نشاندہی فرما رہے ہیں. ہمارے گزشتہ نشست تداوی اور دعا پہ تھی کہ دعا بھی ہو دوا بھی ہو، لیکن نظر خالق حقیقی پہ ہو کہ دعا کو مؤثر بنانے والی وہی ذات ہوگی. اس میں حضرت ہمارے جو معاشرے میں ایک چیز بہت سرات کر گئی ہے، اس کا کچھ حصہ تو صحیح ہے، اور یعنی دعا کے ساتھ دعا بھی ہو، اور جو ناخواندہ ہے، جو پڑھنے لکھنے پہ قدرت نہیں رکھتے، سیدھے سادے مسلمان ہیں اور یہ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، سیدھے سادے مسلمان، ان کی دلوں میں ایمان پیوست ہوتا ہے، لیکن غفلت اور جہالت کی وجہ سے یا صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھل پھول نہیں سکتا. حضرت فرماتے تھے کہ معرفت کے بیج ہر دل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے. جو الست بربکم الاعلی جو تجلی ہوئی تھی جب ارواح پیدا کیے گئے، تو اس تجلی کا بیج ہر دل میں ہے. اب وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو اس بیج کو مناسب فضا اور رکھوالی
کر لیتے ہیں۔ حضرت مثال دیتے تھے بڑ کے پیڑ کی، جو پیڑوں میں سب سے بڑا میلوں تک پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس کا بیجوں میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے، اور اگر وہ پڑا رہے تو ضائع ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کی اپنی ایک طبی عمر ہے، ختم ہو گیا۔ اگر اس کو صحیح ماحول میں ڈال دیا جائے زمین میں، اور اس کی آبپاشی کی جائے، تخم ریزی تو ہو گئی، اب ریزی کی پھر ضرورت ہوتی ہے۔ تخم بیج تو پڑا ہوا ہے، تخم پاشی کے بعد آبپاشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کونوا مع صادقین کے ساتھ اللہ نے جوڑی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع صادقین۔ یہ اس کی آبپاشی کا کام جو کرتے ہیں وہ اہل اللہ کی معیت سے ہوتی ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ اس کو مناسب ماحول مل جائے، زمین کی گرمی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فالق ہیں جو کہ بیجوں کو پھوڑتے ہیں، پھاڑتے ہیں، اور اس سے پودے نکلتے، کونپلیں نکلتی ہیں، اور وہ سوئیوں کی طرح اوپر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ اسی کی قدرت ہے۔ فالق حب و نوا آتا ہے جی، کہ دانے اور نوا، گٹھلیاں، ان سب کو وہی پھوڑتے ہیں، اور اس کو پھر اگر مناسب رکھوالی مل جائے، آبپاشی بھی ہو اور اس کی پرورش کا کوئی مالی بھی ہو، جو اس کی تراش خراش کرے، نامناسب شاخوں کی کٹائی چھٹائی کرے، تو یہ پھر پھلدار بھی ہوتے ہیں، سایہ دار بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو یہ مناسب ماحول نہ ملے اور اس کی آبپاشی نہ ہو، تو وہ پھر جھاڑی بن جاتی ہے۔ یہی حال آج ہمارے امت اسلام کا ہے، الا ماشاء اللہ، کہ بیجائی تو ہے، تو خمریزی تو ہوئی ہے، آبپاشی اور اس کی رکھوالی وہ اشد ضروری ہے۔ اور وہ جب کاملین ہوتے ہیں تو پھر دونوں کو ساتھ ملا کے چلتے ہیں۔ برکف جامع شریعت، درکف سندان عشق، ہر ہوسنا کے نہ دانن، جام و سندان باختن۔ تو یہ اہل اللہ کو، یہ اصل وارث النبی ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کی رہبری، رہنمائی، اور ان کا تعلق اللہ سبحانہ سے کامل مکمل جوڑ کے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور ختم نبوت کے طفیل امت کے خواص کے حوالے کیا گیا ہے کہ وہ اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے۔ اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے ان کے فیض سے، وہ اعتراض ہوتا ہے اور اعراض ہوتا ہے۔ جو معترض حضرات ہوتے ہیں یہ محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت کہتے تھے کہ جو اہل اللہ کی کتابوں میں بعض سب چیزیں سمجھ نہ آئیں تو سکوت اختیار کر لیا کرے۔ انکار سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، سکوت والے بچ جاتے ہیں، لا نصدق ولا نکذب والے بچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اپنی معرفت کاملہ عطا فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم وصلی اللہ علی سید الکائنات و اکرم مخلوق۔